أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور اس شخص نے کہا جس نے یوسف کو خریدا مصر میں، اپنے بیوی سے کہنے لگا اچھا بنا اس کا ٹھکانہ، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. اور اسی طرح سے ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو سرزمین مصر میں، اور تاکہ ہم سکھلائیں اس کو خوابوں کی تعبیر دینے کا علم. اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب پہنچے یوسف اپنی بھری جوانی کی عمر کو، تو ہم نے دی اس کو نبوت اور علم، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو. اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے وہ گھر میں تھے، اس کے نفس کے بارے میں، اور بند کر دیا اس عورت نے تمام دروازوں کو، اور کہنے لگی آ جا تجھی سے کہتی ہوں. فرمایا یوسف نے اللہ کی پناہ، بے شک وہ تیرا شوہر میرا مربی ہے جس نے اچھا بنایا میرا ٹھکانہ. یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے. اور یقیناً ارادہ کر لیا عورت نے یوسف کا، اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا عورت کا، اگر نہ دیکھ لیتے وہ اپنے رب کی برہان. اسی طرح سے ہوا تاکہ ہم پھیر دے اس سے برائی کو اور بے حیائی کو. بے شک یوسف ہمارے منتخبہ بندوں میں سے تھے. اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور پھاڑ ڈالا عورت نے یوسف کے قمیص کو پیچھے کی جانب سے، اور دونوں نے پایا دروازے کے پاس اپنے آقا کو. عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے آپ کے بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی سخت تکلیف دی جائے. یوسف نے فرمایا اسی عورت نے مجھ کو پھسلایا تھا میرے نفس کے بارے میں، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے رشتہ داروں میں سے. کہا اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی اور یوسف جھوٹوں میں سے، اور اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہیں. بس جب دیکھا عزیز مصر نے یوسف کے قمیص کو کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، کہنے لگا یقیناً یہ سب تم عورتوں کی مکاری ہے، بے شک تمہاری مکاری بہت بڑی ہے.
اے یوسف اس سے اعراض کیجیے، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور کہنے لگی عورتیں شہر میں کہ عزیز مصر کی عورت چاہتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس کے بارے میں، یقیناً اس کی محبت میں فریفتہ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہی ہیں اس کو کھلم کھلی غلطی میں۔ پر جب سنا زلیخا نے ان عورتوں کی مکاری کو تو ان کو بلانے کے لیے بھیجا اور تیار کرایا ان کے لیے ایک مجلس، اور دے دی ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری، اور یوسف سے کہا یوسف نکل کر آ جاؤ ان کے سامنے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا کہنے لگی یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے خود اس کو پھسلایا ہے اس کے نفس کے بارے میں، بس یہ تو بچ گیا، اور اگر یہ اس طرح سے نہ کرے جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، ضرور بالضرور یہ جیل میں ڈالا جائے گا اور ہو جائے گا ذلیلوں میں سے۔ تو یوسف نے فرمایا اے میرے پروردگار، جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو دور نہ کر دے مجھ سے ان عورتوں کے مکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی جانب اور ہو جاؤں گا نادانوں میں سے۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی، پھر پھیر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر کو، بے شک وہی تو ہے سننے والا جاننے والا۔ پھر علامتوں کے دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے لیے بات ظاہر ہو گئی کہ ضرور بالضرور وہ یوسف کو جیل میں ڈال دے ایک مدت تک۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 35 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ابتدائی واقعہ پہلے بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے 10 سونتیلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے دور کر دیا اور حسد کی وجہ سے لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ ایک قافلہ وہاں پہنچا، اس کے پانی لینے والے نے جب ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو قافلے والوں کے پاس دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا۔ قافلے والوں نے کہا سودا کر لو، چنانچہ انہوں نے سودا کیا، 20 درہم میں یوسف کو بیچ ڈالا قافلے والوں کے ہاتھ، اور کہا دیکھو اس کے ہاتھ پیر باندھ لو، یہ غلام کو بھاگنے کی بڑی عادت ہے۔ چنانچہ قافلے والے اس قیمتی ہیرے کو نہیں جانتے تھے، نادان تھے، انہوں نے یوسف کی قیمت کو نہیں جانا، بھائیوں کی کہنے پر یوسف کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اتنی کم قیمت کیوں لگائی؟ اصل میں وہ قیمت لینا نہیں چاہتے تھے، وہ تو یوسف کو دور کرنا چاہتے تھے، کسی طرح سے یوسف یہاں سے بہت دور چلا جائے والد کی نظروں سے، تاکہ والد ہمیں چاہنے لگے۔ بہرحال
بہت دور تک قافلے کے ساتھ یوسف کے بھائی چلتے رہے کہ کہیں یوسف بھاگ کر قافلے سے والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ بہرحال قافلے والے یوسف کو لے کر ملک مصر میں پہنچے۔ مصر یعنی ایجپت، مراٹھی میں انگلش میں ایجپت کہتے اس کو، عربی میں اردو میں ملک مصر کہا جاتا ہے۔ تو ملک مصر اس زمانے کا مالدار ملک تھا، اور ملک مصر کا بادشاہ ریان بن اسید حکومت کر رہا تھا، اور اس کا جو وزیر اعظم وزیر خزانہ تھا اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ عزیز مصر نائب سلطنت ہوتا تھا، بادشاہ کے بعد سب سے بڑا درجہ عزیز مصر کا ہوتا تھا۔ تو عزیز مصر تھا قطفیر۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر ملک مصر میں پہنچے۔ ملک مصر میں جو اس وقت پائے تخت تھا اس کا نام تھا طبس۔ طبس لے گئے، شہر طبس جہاں بادشاہ رہتا تھا۔ وہاں پر ایک بازار تھا، انسانوں کا بازار۔ ہمارے یہاں بیل بازار رہتے دیکھو، ہاں جی، تو وہاں مصر میں انسانوں کا بازار تھا جہاں غلام اور باندیاں بکتی تھیں۔ چنانچہ قافلے والوں نے لے جا کر یوسف کو اس بردہ فروش کے بازار میں بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، 7 سال کے بچے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے حقیقی ایک بھائی تھا چھوٹا، بنیامین، جو والد کے پاس تھا۔ باقی 10 بڑے بھائی جو تھے وہ سونتیلے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو ایک بہن تھی، 11 بھائی اور ایک بہن۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر تھی۔ قافلے والوں میں سے خاص طور سے مالک بن وعر، اس نے یوسف کو کنویں میں سے نکالا تھا۔ مالک بن وعر قافلے کا سردار تھا۔ اس نے یوسف کو لے جا کر غلاموں کے بازار میں بٹھا دیا اور اعلان کیا کہ یہ غلام برائے فروخت ہے، اور یہ عبرانی اور کنعانی ہے، کہ جہاں پر آپ کا وطن تھا وہ کنعان اس کا نام تھا۔ اب کنعان کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔ فلسطین میں ایک مقام ہے الخلیل، جسے پہلے ہیبرون کہا جاتا تھا۔ الخلیل ایک بستی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک عراق سے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن ملک عراق، جس کو پہلے بابل کہتے تھے۔ بابل کی بڑی تہذیب تھی، 3000 سالہ تہذیب، لیکن وہاں کے لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب توحید کی دعوت دی، وہ بت پرستی بھی کرتے تھے، ستارہ پرستی بھی تھے، سورج چاند کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے، تو آپ نے ان کو دعوت اسلام، دعوت توحید دی، انہوں نے مخالفت کی، اور خاص طور سے آپ کے والد آزر نے سخت مخالفت کی اور وارننگ دی اور کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم، ہمارے بتوں کی برائی بیان کرنا بند کر دے، ورنہ میری نظروں سے دور چلا جا۔ اگر نہیں گیا تو پتھروں سے مار مار کر تجھ کو ختم کر دوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، رجم کر دوں گا۔ رجم کہتے ہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا۔
وَاہْجُرْنِی مَلِیّا، میری نظروں سے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب باپ ہی ماننے کو تیار نہیں ہے تو دوسری قوم کیا مانے گی، تو کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی، کہا بابا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، میرا سلام لے لو، لیکن جب تک میں رہوں گا آپ کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ جب تک ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا نہیں گیا پروردگار کی جانب سے کہ تمہارے والد کفر پہ مر گئے ہیں، تو اس وقت تک استغفار کرتے رہے، اس کے بعد پھر استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر کے فلسطین میں آئے، پہلے جارڈن میں آئے، کچھ دن رہے، پھر فلسطین میں آئے اور اس مقام میں رہے جسے الخلیل کہا جاتا ہے، اسی کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ کنعان میں ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کی اولاد آباد ہوئی، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد مکہ اور اس کے اطراف میں آباد ہوئی، اور انہی کی اولاد میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بنی اسماعیل میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر مالک بن وار نے غلاموں کے بازار میں بٹھا دیا اور اعلان کیا یہ کنعانی اور عبرانی غلام ہے، برائے فروخت ہے، اور اس پر بولی لگائی جاتی ہے، لیکن آخری بولی کا فائنل ہم کریں گے۔ چنانچہ لوگ آئے، بازار میں دیکھا اتنا حسین خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے شب معراج میں تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے دیکھا اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تمام حسین حسینائیں ایک جانب اور یوسف علیہ السلام کا حسن ایک جانب، تو پوری دنیا میں حسن کی اگر دو تقسیم کی جائے تو آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اب سوال یہ ہے پھر ہمارے آقا کہاں چلے گئے؟ ہیں جی، یاد رکھو حضور نے جب یہ بیان کیا، آدمی جو بیان کرتا ہے نا اپنے کو چھوڑ کے بولتا ہے، ہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یوسف حسین تھے اور میں ملیح ہوں۔ ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے ملیح۔ حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، ملیح کہتے ہیں ایسے حسین کو کہ جس کے اندر کشش ہو، میگنیٹ، دیکھا تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو حضور نے فرمایا یوسف حسین تھے اور میں ملیح ہوں۔ تو بہرحال مصر کے لوگوں کو جب پتہ چلا ایک حسین خوبصورت بچہ برائے فروخت ہے، تو ہر ایک بازار میں چلا آیا، آپ کو دیکھتا تھا، ہر ایک کی تمنا تھی کہ اس بچے کو میں خریدوں، لیکن قیمت بڑھتی جا رہی تھی، ہر ایک سے بڑھ کر قیمت بڑھتی جا رہی تھی۔ مالک بن وار نے کہا جب تک ہمارے معیار کے مطابق قیمت نہ جائے ہم اس غلام کو نہیں دیں گے۔ بڑھتی رہی قیمت، یہاں تک کہ یوسف کی قیمت ٹھہری کہ ترازو میں
ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھایا جائے اور یوسف کے برابر سونا رکھا جائے. سونا بولے تو کھانا سونا نہیں، چاندی سونا، چاندی سونا. تو ترازو میں ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھایا جائے، دوسرے پلڑے میں یوسف کے وزن کے برابر سونا رکھا جائے، پھر وہ سونا ہٹا دیا جائے، یوسف کے وزن کے برابر مشک رکھا جائے. مشک بولے تو سمجھتے ہیں ایتر ہے. مشک تقریباً مشک 1,00,000 روپے سے زیادہ کو ایک تولہ ملتا ہے. تم بولے مسا 20 روپے کو شیشی ملتی، وہ بری گد کی شیشی چھوڑ دو. ہاں جی، اوریجنل مشک جو ہوتا ہے وہ بعض علاقوں کے ہرن ہوتے ہیں. وہ ہرن جب مستی میں آتے ہیں اپنی ناف کسی درخت یا پتھر سے رگڑتے ہیں، اس سے جو خون نکلتا ہے اور وہ خون جو گھاس پہ پڑتا ہے خوشبو سینکڑوں میل تک پھیل جاتی ہے، وہ مشک کہلاتا ہے. ہاں جی، لوگ بولتے ہیں مشک و عنبر. عنبر بولے تو کیا؟ ہاں جی، خوشبو ہوتی ہے. کیا ہے عنبر؟ سمندری گھوڑے کی لید ہے. سمندری گھوڑے کی لید، پاخانہ، ہاں جی، اسے کہیں گے عنبر. بڑا جو ہے وہ بھی بڑے خوشبودار. بہرحال ہم تو ڈپلیکیٹ استعمال کرتے ہیں. اوریجنل مشک یوسف کے وزن کے برابر رکھا جائے، پھر مشک کو ہٹا دیا جائے اور یوسف کے وزن کے برابر ریشم رکھا جائے. ریشم دنیا میں سب سے مہنگا کپڑا جو ہے نا ریشم کا ہوتا ہے. اوریجنل ریشم تقریباً 10,000 روپے کو میٹر ملتا ہے. ہاں جی، کون لوگ پہنتے ہیں؟ جن کے پاس وہ تھپیاں رہتے نوٹاں کے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ویسے لوگ پہنتے، لیڈراں مالدار. ہاں جی، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے ریشم کے پہننے کو حرام قرار دیا. سونا اور ریشم حضور نے فرمایا میری امت کے مردوں پر حرام ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں یہ چیزیں عطا فرمائے گا. جنتیوں کے بارے میں فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. جنتیوں کا لباس حریر یعنی ریشم ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، پھر سونا ہٹا دیا جائے، پھر یوسف کے وزن کے برابر مشک، پھر مشک نکالا جائے، یوسف کے وزن کے برابر ریشم. اب ظاہر بات ہے عام آدمی تو خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ یہ اطلاع وزیر خزانہ تک پہنچی، عزیز مصر تک. عزیز مصر کو جب پتہ چلا کہ بازار میں ایک ایسا غلام برائے فروخت ہے جو بڑا حسین و خوبصورت ہے اور اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، اشتیاق پیدا ہوا. بازار پہنچا وہ عزیز مصر، اور جب یوسف کو دیکھا، یوسف کے حسن کو دیکھا، یوسف کے قابلیت و صلاحیت کو دیکھا تو وہ راضی ہو گیا یوسف کے خریدنے پر، اور اس نے منہ مانگے دام دیا. وہی دے سکتا تھا، وزیر خزانہ تھا، وت منتری. ہاں جی، تو اس نے اتنی قیمت ادا کی اور یوسف کو خریدا.
اس کو اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، یوسف کو خرید کے لایا، اس کے بیوی کا نام ہے زلیخا۔ قصے مشہور ہے نا یوسف زلیخا۔ یہ زلیخا کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی تھی، شاہی گھرانے سے تعلق تھا اور انتہائی حسین خوبصورت جوان تھی، لیکن اللہ کی شان اولاد نہیں تھی۔ اتنا بڑا آدمی تھا لیکن اولاد سے محروم تھا، اسی وجہ سے اتنی بڑی قیمت دے کر یوسف کو خرید کر لایا تھا۔ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہاں جی، کسی کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہوں اولاد نہ ہو تو وہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی لطف نہیں آتا۔ تو یہ بے اولاد تھا، خدا کا دیا سب کچھ لیکن اولاد سے محروم تھا، تو اتنی بڑی قیمت دے کر اس نے مصر کے بازار سے یوسف کو خریدا اور یوسف کو اپنے گھر لے کر آیا اور اپنے بیوی سے کہنے لگا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، مصر سے، مصر کے بازار سے، مصر کے اندر سے جس نے یوسف کو خریدا، وہ اپنے بیوی سے کہنے لگا لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی یعنی زلیخا سے، اکرمی مثواہ، دیکھ یہ بچہ میں خرید کے لایا ہوں، اس کو ذرا لاڑ پیار سے رکھنا، اس کا اچھا خیال رکھنا، عام غلام نوکر مت سمجھنا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ اکریمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ اچھا بنا، اعزاز سے، عزت سے رکھ اس کو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، یہ ہمارے کام آئے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ اپنے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، دل کا سرور اور گھر کی رونق بنے گا۔ عام نوکر چاکر مت سمجھنا، کیونکہ نوکروں کو لوگ عزت نہیں کرتے، یہ لا رہے وہ لا رہے، کہاں گیا سارے، کہنے لگا خبردار، اکریمی مثواہ، اس کی عزت کرنا، یہ بہت خاص ہے یہ، کیونکہ عزیز مصر نے یوسف کے اندر یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھ لیا تھا، اسے کہتے ہیں بصیرت، بڑا عقلمند انسان تھا، بچپن ہی میں یوسف کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ آگے چل کر بہت بڑا آدمی بنے گا، ویسے ہی ہوا، آگے چل کر یہ پیغمبر بنے اور آگے چل کر ملک مصر کے بادشاہ بنے۔ روحانیت میں سب سے بڑا مقام نبوت کا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا درجہ بادشاہت کا ہے۔ یہ جمہوری حکومت کے وزیراں 5 سال 10 سال بعد میں چھٹی بیٹھوں گے، جو بادشاہ ہوتا ہے نا، تو دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا درجہ وہ بادشاہی کا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ بھی عطا فرمایا۔ روحانیت میں سب سے بڑا درجہ نبوت کا ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ بھی عطا فرمایا، نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا۔ لیکن بچپن میں کسے پتا تھا یہ بچہ جو فروخت ہو رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، بولی لگی ہے، یہ ملک مصر کا بادشاہ بنے گا، یہ امت کا نبی بنے گا، کوئی نہیں جانتا تھا۔
لیکن عزیز مصر کو اللہ نے وہ دماغ دیا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا تھا، اس لیے بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں فائدہ ہی دے گا، یعنی اتنا مہنگا خرید کے لائے، ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ابھی بھی بیچے تو پیسے لگ کے آتے، ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کے بعد سنو ایک روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند گزرے ہیں، بڑے قیافہ شناس گزرے ہیں، جنہوں نے اندازہ لگایا تھا قابلیت کا۔ 3 آدمی ایسے گزرے ہیں بڑے عقل مند، بڑے قیافہ شناس۔ ایک تو عزیز مصر، جس نے یوسف کو بچپن میں دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا تھا، اور اس کا اندازہ صحیح نکلا کہ یوسف علیہ السلام بعد میں پیغمبر بھی بنے، بادشاہ مصر بھی بنے، بلکہ ملک کے تمام لوگ یوسف کے غلام بن گئے تھے۔ قحط کے زمانے میں اناج دے کر ان کی جانوں کو لے لیا تھا، اور اس کے بعد پھر سب کو آزاد کر دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے ہم نے ایسا بادشاہ نہ سنا اور نہ دیکھا، یہ صلاحیتیں تھیں۔ تو عزیز مصر بڑا عقلمند انسان تھا۔ نمبر 2، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بڑی عقل مند تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے اندازہ لگایا تھا، اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام تقریباً دودھ پینے کا زمانہ اپنے والدہ کے پاس گزارے، پھر فرعون کے محل میں پہنچا دیے گئے۔ 27 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں شہزادوں کی جیسا رہے۔ 30 سال کی عمر میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے فرعون کے ایک رشتہ دار آفیسر کا قتل ہو گیا۔ موسیٰ کے خلاف پکڑ وارنٹ جاری ہوا۔ ایک ہمدرد نے آ کر کہا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک لمن الناصحین۔ اس نے کہا دیوانے موسیٰ بازارہ میں پھر رہے، تمہارے خلاف وارنٹ نکلا ہے، اور فرعون کے دربار میں درباری تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ ان الملأ، ملأ کہتے ہیں درباری، ان الملأ یأتمرون بک، تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تمہیں قتل کرنے کا۔ لہذا موسیٰ میں تمہارا ہمدرد ہوں، یہاں سے بھاگ جاؤ، ملک سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حال میں بھاگے۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا اچانک یہ مصیبت آ جائے گی۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں، حالانکہ 27 سال شہزادے رہے، لیکن اچانک حادثہ ہوا۔ موسیٰ وہی سے بھاگے، بھاگتے رہے، پتے چباتے تھے، پانی پیتے تھے اور بھاگتے تھے۔ 13 دن تک موسیٰ بھاگتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ ملک مصر کی سرحد پار کر گئے اور جارڈن میں پہنچے، اردن۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ مدین میں پہنچے، شہر مدین کے کنارے لوگ پانی بھر رہے تھے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ربی بما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار تو جو بھی خیر نازل کرے میں بڑا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نہ گھر تھا نہ در تھا، نہ کوئی پہچان کا تھا۔ 30 سال موسیٰ وطن سے باہر کہیں نہیں گئے، پہلی مرتبہ حادثہ پیش آیا اور وطن سے نکلے اور پردیس میں پہنچے ہی کوئی پہچان کا نہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے افسوس کرتے ہوئے کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ پینے کا۔ کہا ربی بما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھی تو مجھے عطا کرے میں آج محتاج ہوں۔ پھر موسیٰ کی نظر پڑی کہ چرواہے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، ڈول رسی سے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ موسیٰ نے دیکھا 2 جوان لڑکیاں اپنے مینڈیاں اور بکریاں سنبھال رہی ہیں، جو پانی کی طرف جانا چاہ رہی ہیں وہ ان کو روکے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے سے اٹھ کر آئے اور لڑکیوں سے کہا ما خطبکما، کیا حال ہے تمہارا؟ سب پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، تم کیوں نہیں پلاتے؟ اچھا تم لڑکیاں ہو کر یہ جانور چرانے کے لیے آ گئی، تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ وہ لڑکیوں نے کہا کہ جی ہمارے والد بہت بوڑھے ضعیف ہیں اور گھر میں ان کے علاوہ کوئی مرد ہے نہیں، مجبوراً ہم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ہم پانی اس لیے نہیں پلاتے کہ یہ گڈریے جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو جو نیچے پانی بچا ہوا رہتا ہے گرا ہوا ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، کیونکہ ہم باحیا ہیں، ہم مردوں میں گھس کر پانی نہیں پلاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لاؤ آج تمہاری بکریوں کو پانی میں پلا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کنویں کی طرف بڑھے تو گڈریوں نے دیکھا یہ اجنبی شخص یہ یہاں کیسے آ گیا ہے؟ انہوں نے کنویں پہ جو ڈھکن رکھتا تھا نا، 4 آدمی اٹھاتے تھے اس کو، انہوں نے اٹھا کے کنویں پہ رکھ دیا۔ کیا بہت شوق ہے نا ہمدردی کا، یہ اٹھا اور پانی نکال کے پلا۔ اللہ نے موسیٰ کو اتنی طاقت عطا کی تھی، 4 پہلوان اٹھاتے تھے وہ کنویں کے ڈھکن کو، موسیٰ نے اکیلے اٹھایا اس کو، اکیلے اٹھا کے رکھا، ڈول رسی لی اور 1-2 ڈول میں ہی ساری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، بہت طاقتور تھے موسیٰ اور بہت جلالی بھی تھے۔ ہاں جی، موسیٰ اتنے طاقتور تھے جیسے WW رہتے نا، ہاں جی ریسلنگ میں دیکھے ہوں گے تم، WW زبردست۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج میں دیکھا موسیٰ کو کہ موسیٰ کا جسم گٹھیلا جسم تھا، ایک تو ایک خواہ مخواہ پھول جاتے لوگ، ہاں جی، اور ایک کسا ہوا بدن پہلوان کا ہوتا ہے۔ موسیٰ بہت طاقتور تھے، تو 4 پہلوانہ اٹھاتے تھے وہ ڈھکن، موسیٰ نے اکیلے اٹھایا، بازو میں رکھ دیا اور پانی نکال کر بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب وہ لڑکیاں جو ہے بکریوں کو لے کے اپنے گھر کو چلی گئی۔ آج ذرا جلدی پہنچی تھی تو ان کے والد نے کہا بچیو تم اتنے جلدی آ گئی واپس، کیا اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلایا؟ کہا جی ابا پلائے۔ کہا اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی اجنبی شریف آدمی آیا ہے، اس بیچارے نے ہم پہ رحم کھا کر ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ان لڑکیوں کے جو والد تھے
وہ شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ نے بڑی عمر عطا فرمائی تھی. اخیر عمر میں شعیب علیہ السلام کی نگاہیں کمزور ہو گئی تھی، گویا نابینا ہونے کے قریب ہو گئے تھے. اسحاق علیہ السلام کی بھی نگاہیں اخیر عمر میں کمزور ہو گئی تھی. نبیوں کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، طویل عمریں. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے چھوٹی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹے، جس اجنبی مسافر نے ہم پہ احسان کیا ہے جا اس کو بلا کے لا، ہم اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. چنانچہ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے وہاں جھاڑ کے نیچے جا کے بیٹھے. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ کے پاس آئی. وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، شرماتے ہوئے آئی اور اس نے اپنے اوڑھنی جو تھی اس کا پلو اپنے چہرے پہ لے لیا تھا، آنکھیں کھلی تھی، نگاہیں نیچے. پیغمبر کی اولاد تھی نا، بڑی باحیا تھی. یہ چھوٹی لڑکی تھی، ان کا نام تھا سفیرہ اور بڑی کا نام صفورہ. دو بیٹیاں تھیں. شعیب علیہ السلام کوئی بیٹا نہیں تھا. وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. نیچے نگاہیں کر کے کہنے لگی، او اجنبی مسافر، تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلا کر احسان کیا ہے، ہمارے بابا تمہارے کو بلا رہے ہیں کہ تمہارے کو اس کی اجرت دے دے. شعیب علیہ السلام جانتے تھے موسیٰ ہونے والے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ وہ اخلاق عظیمہ عطا فرماتا ہے کہ کسی کا احسان پیغمبر نہیں لیتے. پیغمبر دوسروں پہ احسان کرتے ہیں، کسی کا احسان نہیں لیتے، جانتے تھے. اس لیے فرمایا اجرت کے لیے بلا رہے ہیں، بول احسان کے لیے یہ تو نہیں آئے گا. یہ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، ہمارے بابا تمہارے کو بلا رہے، ہمارے بکریاں کو پانی پلائے نا تم، ہمارے بابا اجرت دینا چاہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا فوراً کھڑے ہو گئے. ہاں جی، انبیاء تکلف نہیں رکھتے، یاد رکھو. یہاں بھوک لگ رہی، مول صاحب چائے پیتے گا؟ نہیں بھائی میں نہیں پیتا. ہاں دل میں ہے اور ڈبل بولنا ہی نہیں، لیکن سامنے والا کم وقت ایک مرتبہ بول کے خاموش ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو انبیاء کرام کے اخلاق جو ہوتے ہیں بچپن ہی سے اعلیٰ درجے کے اخلاق ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک نمونہ بننا ہوتا ہے. اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں انبیاء کرام. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر ہیں. ہر نبی اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اور میں بھیجا گیا ہوں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. فرمایا ہر نبی اخلاق کے معیار پہ ہوتے ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی نہ کبھی گولڈن چانس دیتا ہے. اگر تکلف میں چانس گوا دیے زندگی بھر بوم مارتے رہو پھر نہیں آتا ہے. اس لیے اللہ نے جو چانس دیا ہے نا اس سے فائدہ اٹھا لو. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے اور لڑکی آگے چل رہی ہے، موسیٰ پیچھے چل رہے. اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا، تیز ہوا چلی تو وہ لڑکی کی جو شلوار تھی
وہ ہوا کی وجہ سے پنڈلی سے ہٹ گئی. حضرت موسیٰ بڑے بہایا تھے، فرمایا اے لڑکی روک، پیچھے چل، تاکہ اجنبیہ پر نگاہ نہ پڑے، پیچھے چل، اور جہاں مڑنا ہے وہاں پتھر سے اشارہ کر. موسیٰ آگے چلے، لڑکی پیچھے چلی. جہاں گلی میں مڑنا تھا وہ کنکر سے ادھر مارتی، موسیٰ ادھر جو ہے رخ موڑ لیتے. گھر پہ پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں سے فرمایا کہ کھانے کا انتظام کرو. کھانے کا انتظام ہوا. دیکھو کوئی بھی ہو مسافر، کھانا کھلاؤ. حضور نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو رواج دو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کچھ انہوں کو کھانا کھا کے آئے ہوں گے، یہ حیدرآباد کے لوگ کھانا کھاتے ہیں مصعب. اب کھانا لے کے تیرے کو کھاتے گا بیٹے، کھانا کھانے کی چیز ہے، پوچھو نہ کو کھانا کھاتے کیا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ افغانی پٹھان جو ہوتے ہیں نا، ان کی کچھ رسومات ہوتی ہیں. مہمان آیا پٹھانوں کے پاس، رہلوں کے پاس، انہوں پوچھیں گے نہیں کھانا کھاتے کیا، کھانا نکالوں کیا، پہلے پیش کرتے پھر اسے کھانا کھاؤ. اب سامنے والا کھائے نہ کھائے. ہاں جی، تہذیب یہی ہے کہ مہمان آئے تو کھانا پیش کرو، پوچھو مت. ہاں جی. اچھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں سے فرمایا کھانا لے آؤ. کھانا لگایا گیا، دونوں بیٹھ کے کھانا کھا لی. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا نوجوان تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے؟ جب جو ہے کوئی انسان کو ہمدرد مل جائے نا، انسان اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے. ہاں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب شعیب علیہ السلام نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ بیان کیا. فلما قص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. جب موسیٰ نے اپنی داستان بیان کی، میرے ہاتھ سے مرڈر ہوا اور فرعون کا وارنٹ جاری ہوا ہے، لہٰذا میں وہاں سے یہاں آ گیا، میرا کوئی نہیں ہے. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے خوف نہ کرو، کیونکہ یہ ملک فرعون کا ملک نہیں ہوتا ہے، یہاں فرعون کی بادشاہت نہیں ہے، تو ظالموں سے تم نجات پا گئے. بہرحال یہ باتیں چل رہی ہیں تو وہ دو بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی وہاں، ان میں سے ایک نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ایک بیٹی نے کہا بابا اب ہم بڑی ہو گئی، کب تک یہ جانوراں چرانا، کب تک یہ بکریاں میڑیاں چرانا، بابا ان کو نوکر رکھ لو نا اپنے بکریاں چرانے کو. یا ابت استاجرہ، ابا ان کو نوکر رکھ لو نا. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین نوکر وہ ہے بابا جس میں دو صفت ہوں، قوی ہو طاقتور، امین امانت دار. سیٹھوں نوکر رکھے نا، یہ دو صفات جس میں ایسے نوکر رکھو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین نوکر وہ ہے جس میں دو صفت ہو، طاقتور ہو. اگر دبلا پتلا بہت نمازی بہت ایماندار ہے
مگر اس کو 10 کلو نہیں اٹھتا. بولے مالک پہ بوجھ ہے بیٹا. بولے کیا کام کریں گا؟ نوکر طاقتور ہونا. اچھا دوسری بات ہے، بہت طاقتور ہے لیکن چور ہے. ہاں جی، نوکر اندر سیٹ باہر. سیٹ کی جو ہے اچھی انہیں حجامت کر دیتا بیٹا. دو صفات شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے ظاہر کیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین نوکر وہ ہے جس میں دو صفات ہو، طاقتور ہو، امانت دار. اور یہ دو صفات ان میں ہیں باوا. ان کو نوکر رکھ لیو نا. باوا کو بہت ٹینشن آیا. انہوں نے بولے تیرے کو کیسا معلوم؟ بھائی بہت دنوں تک ساتھ میں رہے تو معلوم ہوتی صفات، تھوڑی دیر کی ملاقات میں کیسے معلوم؟ تو بیٹی نے کہا باوا وہ جو کنویں پہ جو ڈھکن ہے 4 آدمی اٹھاتے ہیں، انہوں اکیلے اٹھائے. اس سے معلوم ہوا یہ قوی ہیں، طاقتور. اور جب بلانے کے لیے گئی، ہوا کا جھونکا آیا، کپڑا پنڈلی سے ہٹ گیا. انہوں نے کہا لڑکی پیچھے چل. معلوم ہوا یہ امانت دار ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کی تجویز کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اب واپس وطن جانے کا ارادہ چھوڑ دو، اب یہاں رہ جاؤ. میرے پاس نوکری کرتے کیا؟ میں اس کے بدلے میں یہ 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں. انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج. 8 سال نوکری کرتے بولے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، یعنی گھر داماد رکھتا ہوں. گھر داماد، گھر جوئی بنا کے رکھتا ہوں. 8 سال نوکری کرنا پڑے گی. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. 10 سال نوکری کرے تو بہت اچھا ہے. 8 سال کا ایگریمنٹ اور تمہاری طرف سے 2 سال زیادہ کر لیے، راؤنڈ فگر 10 سال تم رہو، میں گھر داماد بنا لیتا ہوں. کیونکہ جوان بیٹیاں گھر میں اجنبی کیسے رکھ سکتے جی؟ ہاں جی. حضرت موسیٰ سوچے اللہ ٹھکانہ دے رہا تو اب جانا کہ کوئی ناقدری کیوں کرنا. انہوں نے بولے ماموں میں تیار ہوں. ماموں میں تیار ہوں. شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی صفورہ کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، گھر داماد بنایا. اب دوسرے دن نوکری کرنا ہے کیا؟ بکریاں چرانے کی. لوگ ملتے نا گھر کا کھا کے ماموں کیا بکریاں چرا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر داماد رہے. اس سے یہ دلیل معلوم ہوئی اگر کوئی گھر داماد بنا ہوا ہے اسے ٹھوسلے نہ کو دو، کیا بے گھر داماد بن کے پڑا ہوا ہے، جائز ہے. ہاں جی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنا اون پہ زندگی گزارنا. اچھا جی، قسمت والوں کو ہی گھر داماد ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام 10 سال گھر داماد رہے.